کی اجازت ہے یا نہیں، کیونکہ تراویح سنانے سے قرآن محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب کا اشکال ہے کہ عورتوں کی امامت کیوں صحیح نہیں ہے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امامت کرنا حدیث سے ثابت ہے، تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ جناب امام علی کلکتہ والوں نے یہ سوال بھیجا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسلام میں بہت سی چیزوں میں عورتوں کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا، عورتوں کو ان کو ہلکا رکھا گیا۔ اس معاملے میں عورتوں کے ذمہ جو چیزیں نہیں لگائی گئی ہیں، جیسے جمعہ ہے، جماعت ہے، جہاد ہے، مسجد کی 5 وقتہ نماز ہے، اس سے خواتین کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ یہ ان پر خواتین پر احسان ہے صنف نازک پر اسلام کا، کیونکہ عورتوں کو 5 وقت گھر سے نکلنے، بچوں کو چھوڑنے، خانگی امور کو چھوڑنے، گھر کو بند کر کے مسجد میں آنے، یہ ایک دقت طلب چیز تھی۔ تو بہرحال یہ جس طریقے سے جمعہ، جماعت، جہاد وغیرہ سے عورتوں کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے امامت کے مسئلے سے بھی ان کو فارغ البال رکھا گیا ہے کہ جب جماعت ہی ان کے لیے نہیں ہے تو جماعت میں پھر امام ہونا اور مقتدی ہونا یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت والی حدیث ہے، تو یہ ایک نادر معاملہ تھا جو ابتداء اسلام پر محمول ہے، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سے اخیر میں زمانے خیر القرون میں ہی اس کا رواج نہیں ملتا، اور خیر القرون سے صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے اب تک امت میں اس کا کوئی تعامل نہیں ملتا۔ لہذا کسی منسوخ حدیث سے عورتوں کی جماعت کے جواز کے حق میں استدلال کرنا، کسی خاتون کی امامت کے لیے دلیل پکڑنا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ جہاں یہ حدیث مذکور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت والی، وہاں اس کی تشریح بھی موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود میں جو دوسری جلد میں صفحہ 209 پر اس کی وضاحت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت شروع میں تھی اور بعد میں نہیں رہی، اور یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، اور بعد کے اور زمانے میں مسجد میں جانے کے لیے بھی افضل یہ ہوا کہ مسجد میں کے بجائے گھر میں، اور گھر میں کھلی جگہ کے بجائے کمرے میں جو اندر والے کمرے میں جتنا زیادہ وہ اکیلے اور تنہائی میں نماز پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یہ تو عام جماعتوں کی بات تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں حافظہ لڑکی کی تراویح کی امامت والی بات۔ دیکھیے، حافظہ لڑکی کے قرآن محفوظ رکھنے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو اگر تراویح پڑھانے کی اجازت مل جائے گی تو قرآن سنانا پایا جائے گا، اور قرآن کا یاد کرنا اسی بہانے ہو جائے گا، اور قرآن کا سنانے سے قرآن جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن جس طریقے سے نابالغ بچے حافظ ہو جاتے ہیں، 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، اب ظاہر ہے کہ نابالغ بچے کی تو امامت صحیح نہیں ہوتی، اس کو تو آپ سب مانتے ہیں۔ تو جو نابالغ بچے کے حافظ ہونے کی صورت میں اس کے قرآن کریم کی حفاظت جس طریقے سے کی جاتی ہے کہ خارج میں اس سے سنایا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، ایسے ہی حافظہ لڑکی بھی اپنے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کی عادت ڈالے گی۔ البتہ بعض حضرات نے حافظہ لڑکی کے سلسلے میں گنجائش کا پہلو ذکر کیا ہے کہ اگر حافظہ لڑکی بالغہ ہے تو وہ تراویح میں صرف، عام نمازوں میں نہیں، فرائض میں نہیں، صرف تراویح کے لیے، یعنی مقصود جماعت نہ ہو، مقصود جو ہے امامت نہ ہو، بلکہ مقصود قرآن کریم کے حفظ کا تحفظ ہو، تو اس کے لیے اپنے بعض جو ہے معتبر علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ کتاب المسائل میں مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے بھی، اسی طریقے سے جامعۃ الرشید لاہور کے ادارے نے بھی، اور بھی لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ مقصود جماعت نہ ہو، صرف رمضان میں، وہ بھی صرف کلام پاک سنانے کے لیے تراویح میں اگر حافظہ لڑکی جو بالغہ ہے وہ اگر قرآن کریم صرف خواتین کو سنائے، اور گھر کی صرف خواتین ہو، مجمع نہ لگایا جائے، باہر تراویح نہ ہو رہی ہو، گھر ہی گھر کی عورتیں جمع ہو کر کے پڑھ لیا کریں، تو اس میں کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہی سب احتیاط کرنی ہوگی کہ باہر سے عورتیں نہیں آئیں گی، یہ کہیں باہر پڑھانے نہیں جائیں گی، اور صرف تراویح تک معاملہ محدود رہے گا اور نمازوں میں امامت نہیں ہوگی، تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ ورنہ عورتوں کی امامت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر عام نمازوں میں کوئی خاتون امام بنے تو مکروہ تحریمی ہے، صرف خواتین ہوں گی تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر مرد بھی پیچھے ہوں گے تو وہ ناجائز و حرام ہوگا،
اور پیچھے جو مرد ہوں گے ان کی نماز ہی جائز نہیں ہوگی، اور صرف تراویح کی حد تک حافظہ لڑکی کے لیے یہ گنجائش دی جا سکتی ہے۔